بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصہ ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چادر مبارک کا کہ جس کو سن کر آپ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو جائیں گی۔ حضرت فاطمہ کی شخصیت سے کون واقف نہیں؟ آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی بیوی ہیں۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر کا ایک ایسا دردناک واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ یہ ویڈیو آج آپ سب کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے، اور اگر آپ کو اللہ کے رسول اور اس کے گھرانے سے سچی محبت ہے تو اس ویڈیو کو محبت اور عقیدت کے ساتھ دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود دنیاوی دولت سے بے خبر تھیں۔ ان کے پاس سادگی کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھیں۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پر دن میں آپ اونٹ کو چارہ ڈالتے تھے اور رات میں وہی کھال آپ سونے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کر چکا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص، بتا تیری حالت کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسی کہ حالت آپ کو میری نظر آ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ اگر مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، میں ایک غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواری میری باہر کھڑی ہے جسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں پر کوئی ایسا ہے جو اسے کپڑا پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میری کھانے کا انتظام کروا دیجئے۔ یہ سن کر پیارے رسول پھر سے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ، کوئی ہے جو اسے روٹی کھلائے گا؟ آج اللہ کا رسول حضور اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ جنت کی ضمانت نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سارے صحابیوں کی آنکھیں نیچے ہی رہیں۔ 350 صحابہ موجود تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے روٹی کھلائے؟ لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر جب تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگی آنکھیں لیے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ سارے لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر کے اندر کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے، کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے، ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں جو اس شخص کو لا کر دے سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلمان فارسی کہنے لگے،
اے اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، میں اسے روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھی واپس بھوکا نہیں گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی مہمان کو لے کر بی بی فاطمہ الزہرا کے دروازے پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگیں، چچا جان کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، بیٹی میرے ساتھ ایک مہمان ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے، جو نہایت بھوکا ہے اور مدینہ میں کسی بھی صحابی کے گھر پہ روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر یہاں سے یہ خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ، آج اس مہمان کے سامنے اس چچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگیں، چچا جان ذرا اپنا کان قریب کریں۔ حضرت سلمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگیں، چچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، آج ہمارے گھر میں بھی کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی نے گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی فاطمہ میں اسے بہت حسرت سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، چچا جان تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ حضرت سلمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا، پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتار دی اور فرمانے لگیں، اے چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سیمون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس جا کر اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رونے لگے، پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ الزہرا فرمانے لگیں، چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیوند ضرور لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ آج یہ پیوند والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا کروں گا۔ چچا جان جاؤ اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، اے سامون آج میں ایک انمول چیز لایا ہوں کہ جس کو تم سستا مت سمجھنا۔ آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، جو کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکوں۔ سامون نے چادر کو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا، اے سلمان اتنا تو بتا تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی بولے، فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا، بس اس لیے فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ اتنا سنتے ہی سامون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے چادر کو اٹھایا اور اپنے ماتھے سے لگایا اور پھر کہنے لگا، اے سلمان ٹھہر جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی اپنے گھر گیا اور اپنی کتاب اٹھا کر لایا، اس کے کچھ پنے پلٹے اور کہنے لگا، اے سلمان آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، سامون تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر یہودی بولا، اے سلمان دیکھو یہ ہماری کتاب ہے لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔
ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو کہ آخری پیغمبر ہوگا اس کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ اپنی چادر اتار کر دے دیں گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکیں۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تم جتنا اناج چاہے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ، فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلمان فارسی اناج لے کر آئے اور بی بی فاطمہ کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلمان فارسی کے پیچھے آنے لگا۔ حضرت سلمان فارسی کے گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ یہودی بھی ان کے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی نے پوچھا، اے سلمان، تم نے اپنا کام کر دیا، اب تم پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ اس پر یہودی نے کہا، اے سلمان، تم اناج تو لے آئے مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس اب تم یہ اناج لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے مدینہ لے جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ، ناجر محسن، یہ تھی حضرت فاطمہ الزہرا کی سخاوت۔ سلام ہو حضرت فاطمہ الزہرا پر، سلام ہو ان کی آل پر۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور حضرت فاطمہ الزہرا کے نام کے ساتھ سلام ضرور لکھیے گا۔ مزید اسلامک ویڈیوز کا علم لینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔